الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ محترم حاضرین، آپ حضرات کے درمیان کئی مرتبہ آنا ہوتا ہے، لیکن رمضان کے موقع پر یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آپ میں کی ایک بڑی تعداد اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے یہاں جمع ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی جنت الفردوس میں ایسے ہی اللہ رب العالمین جمع کرے۔ محترم حاضرین، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے آخری عشرے سے متعلق جو عبادتیں ہیں اسے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ جو بھی ہم رمضان المبارک کا مہینہ پاتے ہیں، یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور اس کا انعام ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کا یہ مہینہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے کی اس میں مغفرت کر دے، بندہ اس میں اللہ رب العالمین سے جڑ جائے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی خواہش ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھنے لگے تو ہر سیڑھی پر آمین کہتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بعد میں کہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک بات کہی کہ جس کے زندگی میں رمضان آئے اور اس کے رمضان کی قدر نہ کر کے وہ آدمی اپنے رب سے مغفرت نہ منگوا لے تو پھر حقیقت میں وہ آدمی خسارے والا ہے، وہ آدمی گھاٹے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے دعا کی تو میں نے آمین کہا۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت کرنے کے لیے کتنا جو ہے شوقین ہے، کتنا ہماری مغفرت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین انتظار کرتا ہے۔ تو بہرحال رمضان کے 2 عشرے ہم نے گزار لی، تیسرے اور آخری عشرے کے 2 دن بھی بڑے اہم جو تھے ہم نے گزار لی۔ لیکن انسان کے اندر کی طبیعت یہ ہے، انسان کی فطرت یہ ہے، نیچر یہ ہے انسان کا کہ جب کوئی بھی عمل کرتا ہے کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ انسان عمل کرتے کرتے تھک جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتے دیتے تھکتا نہیں ہے۔ انسان کوئی بھی کام کو شروع کرتا ہے، اسٹارٹ کرتا ہے بہت ہی جوش کے ساتھ، خروش کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، لیکن کام کرتے کرتے دھیرے دھیرے آدمی کا وہ جذبہ مان پڑ جاتا ہے، آدمی کمزور ہونے لگتا ہے۔ وہ کام میں آدمی کا دل اور جو ہے اس میں وقت بہت کم لگنے لگتا ہے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارا جیسا اسٹارٹ کسی بھی کام کو جو تم نے اسٹارٹ دیا ہے ویسے ہی اس کا اینڈ پوائنٹ بھی بڑا اہم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالخواتم۔ جو بھی تم کام کرتے ہو اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے آخری رزلٹ پر، آخری کام کے آخری پوائنٹ پر جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی لیے تم جو بھی کام اسٹارٹ کرو اسے اینڈ تک اچھے انداز میں پہنچانا چاہیے۔ اور اسلام مجھے اور آپ سے یہ کہتا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی چاہے تھوڑا ہی عمل کرے لیکن اسے کنٹینیوسلی کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام شروع کرے تو پھر اسے کنٹینیوسلی آدمی کرتا رہے، حقیقت میں وہی آدمی خوش نصیب ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو پسند کرتا ہے۔ تو ہم نے رمضان کا مہینہ، ہم میں سے بہت سارے مسلمانوں کو آپ نے دیکھا
کہ رمضان کا مہینہ اسٹارٹ ہوتے ہی بہت ہی جذبے کے ساتھ، خروش کے ساتھ، بڑے تڑپ کے ساتھ، فکر کے ساتھ رمضان کو شروع کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ختم ہونے کو آتا ہے ہمارا جذبہ، ہماری جو کوششیں ہیں وہ کم ہونے لگتی. ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. انسان جب بھی کوئی کام کریں تو پوری مکمل کرنے کی کوشش کریں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کو کیسے گزارتے تھے، اس آخری عشرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزارتے تھے، اس کا اندازہ آپ لگائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے آخری عشرے کی عبادت کو بتانے کے لیے 3 لفظ استعمال کیے، 3 سینٹنسز یوز کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو بتانے کے لیے. سب سے پہلی بات کہی شد مئزرہ. جیسے ہی آخری عشرے میں داخل ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کمر باندھ لیتے تھے. کمر باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ کمر باندھنے کا مطلب یہ ہے، اس کے اہل علم نے 2 مطلب بیان کیے. پہلا مطلب یہ ہے کہ آدمی بہت ہی محنت کے ساتھ کوشش کرنا چاہتا ہے، پورے جذبے کے ساتھ آدمی جب کوشش کرنا چاہتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ کمر باندھ لو. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تمہیں کمر باندھنا چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیں گے ایک دوڑنے والا دوڑ لگاتا ہے، یعنی ایک رننگ ریس میں مقابلے میں شریک ہونے والا شریک ہوتا ہے، اپنی دوڑ کو اسٹارٹ کرتا ہے، اچھے انداز میں اسٹارٹ کرتا ہے، لیکن جب وہ اپنے گول تک پہنچنے کا ٹائم آتا ہے، جب اپنے ٹارگیٹ کو پہنچنے کا وقت آتا ہے تو آدمی اور تیزی دکھاتا ہے. یہی معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. سال بھر بھی عبادتیں کرتے ہیں، رمضان کے 2 عشرے بھی عبادتیں کرتے ہیں، لیکن جب آخری عشرہ آتا اپنی پوری طاقت جھونک دیتے تھے، اپنی پوری قوت جھونک دیتے تھے، اپنے تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دیتے تھے. اس کا ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب کیا ہے؟ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ، اپنی کمر کو باندھ لیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ملاقات کرنا بھی چھوڑ دیتے تھے. یعنی یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل ہوتے ہیں، حالانکہ جائز ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے، اپنی جائز ضروریات پوری کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان جائز ضروریات میں بھی اپنا یہ وقت گنوائیں، بلکہ اپنے آپ کو پوری طرح کمر باندھ کر عبادت کیا کرتے تھے. 2 مطلب ہیں. تو پہلے جملے کا مطلب ہم اور آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت کا حال ہوتا تھا وہ بہت زیادہ، اب اس سے زیادہ تشبیہ دینے کے لیے اور کوئی لفظ شاید نہ ہو، اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ ورڈ یوز کیا شد مئزرہ، اپنے کمر کو باندھ لیتے تھے. دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ نے کہا وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی راتوں کو زندہ رکھتے تھے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی جب سو جاتا ہے تو گویا وہ ایک طرح کی موت میں پہنچ جاتا ہے. موت کی ایک شکل ہے انسان جب سوتا ہے، اس لیے آدمی اللہ رب العالمین سے کہتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، یا بسمک اللہم اموت و احیا، اے میرے رب میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے دوبارہ زندہ ہوتا ہوں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راتوں کو زندہ رکھتے تھے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سویا کرتے تھے، بلکہ ان تمام راتوں کو جاگ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ کر عبادت کرتے تھے اور بندوں کو یہی بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندو تمہیں بھی ایسی ہی محنت کرنا چاہیے، ایسی ہی محنت تمہیں کرنا چاہیے کہ 10 راتوں کو پوری عبادت میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے. ہاں، آدمی کو جب نیند آ جائے تو ضرور اسے کچھ نہ کچھ دیر سو لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب تمہیں نیند آ رہی ہو تو تمہیں عبادت نہیں کرنا چاہیے، جب تمہیں نیند آ رہی ہو تمہیں اللہ سے دعا نہیں مانگنا چاہیے، جب تمہیں نیند آ رہی ہو
تو نماز میں نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ جب تک تمہارے اندر قوت ہو، طاقت ہو، شوق ہو، تب تک تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایسے بے شمار مثالیں ہیں، ایسے بے شمار واقعات ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ایک آدمی نماز میں کھڑا ہوا، سورہ ناس پڑھ رہا ہے، قل اعوذ برب الناس، یہاں تک کہ آدمی پہنچ جاتا ہے من الجنۃ والناس، اے اللہ میں خبیث انسانوں سے اور خبیث جنات سے پناہ میں آنا چاہتا ہوں تیری۔ لیکن آدمی اگر نیند میں ہو، اگر یہ کہہ لے من الجنتی کے بجائے آدمی اگر کہہ دے من الجنۃ والناس، اے اللہ میں جنت میں جانے سے پناہ مانگتا ہوں، تو پھر آدمی گویا اپنے آپ کے لیے بد دعا کر لے گا۔ اس لیے آدمی کے اندر اگر نیند کا غلبہ ہو تو کچھ دیر سو لینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آدمی اپنے پورے بیڈ روم میں پورے جیسے جو ہے لوازمات کے ساتھ آدمی سوتا ہے، ایسا نہیں سونا چاہیے، ورنہ پھر اس کی ایک لمبی رات وہ سو جائے گا اور لمبے خیر سے محروم ہو جائے گا۔ کچھ دیر کے لیے جہاں بیٹھا ہے وہیں لیٹ جائے، کچھ دیر کے لیے لیٹے اور کسی سے کہہ دے کہ مجھے اٹھا دینا۔ آدمی ایسی جو ہے عبادت کرنا چاہیے آخری عشرے میں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ احیا لیلہ، اپنے راتوں کو زندہ رکھنا چاہیے۔ ہم نے تقریباً 2 راتیں گزار لیں، آج سے تیسری رات ہے، گویا باقی ہمارے پاس 7 یا 8 دن جو بھی ہیں، 7 یا 8 راتیں جو ہمارے پاس آنے والی ہیں، یہ بہت اہم ہیں۔ اس کو ہمیں جو ہے اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ محترم حاضرین، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی تھوڑی عبادت کرے اور بہت دیر تک گپ شپ میں، چائے میں، کھانے میں، پینے میں، نکڑ پر اپنا جو ہے ٹائم بتائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بہتر ہے کہ آدمی آرام کر لے اور جو ہے پھر جتنی عبادت وہ کر سکتا ہے کر لے اور باقی رات آرام کرے۔ یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ آدمی عبادت بھی نہ کرے، نیند بھی نہ کرے اور اپنے آپ کے لیے گناہ کا سامان کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رات جاگنے کی رات ہے، رات جاگنے کی راتیں نہیں بلکہ یہ عبادت کی راتیں ہیں، ان کو عبادتوں سے معمور کرنا چاہیے۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو دوسرا جملہ کہا وہ کیا ہے؟ احیا لیلہ، اس کی راتوں کو جاگ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، تیسری بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو جگایا کرتے تھے۔ دیکھیں، بیویاں امہات المؤمنین ہیں، یہ بھی عبادتیں بہت زیادہ کرتے تھے، رمضان پر عبادتیں کرتے تھے۔ 2 عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیتے تھے، چاہے وہ سوئیں چاہے عبادت کریں، تھوڑی دیر عبادت کریں زیادہ دیر سو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ تاچھ نہیں کرتے تھے۔ لیکن جیسا ہی آخری عشرہ آتا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگایا کرتے تھے، اپنی بیویوں کو جگا کر کے عبادتوں میں لگایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہیں بھی اپنے گھر والیوں کو جگانا چاہیے، اپنے گھر والیوں کو عبادت میں لگانا چاہیے، جہاں عبادت کا ماحول ہے وہاں تک انہیں پہنچانا چاہیے۔ یعنی یہ کہ اگر وہ گھر میں عبادت کرتی ہیں بہت بہتر ہے، لیکن اگر ان کے اوپر نیند کا غلبہ آ سکتا ہے، کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے، زیادہ مصروف ہو سکتی ہیں، تو اللہ کے گھر میں لا کر بٹھانا چاہیے جہاں ان کے لیے انتظامات ہیں، تو پھر یقیناً ان کی یہ راتیں بھی پوری طرح عبادتوں سے معمور ہو جائیں گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بیان کرتی ہیں۔ حاضرین، میں نے اس حدیث کو بڑی تفصیل سے اس لیے بتایا کیونکہ ہم آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں۔ 2/3 حصہ ہم نے اپنی اس رمضان کو ہم نے گزار لیا، 1/3 حصے کا بھی کچھ حصہ ہم نے گزار لیا ہے، باقی جو کچھ راتیں ہیں اسے اپنی زندگی کے سب سے بہترین راتیں سمجھنا چاہیے۔ مجھے اور آپ کے، میری اور آپ کی زندگی میں 30 رمضان آئے ہوں گے، 40 رمضان آئے ہوں گے، کسی کے زندگی میں 50 رمضان آئے ہوں گے، لیکن میری اور آپ کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ زندگی کا سب سے بہترین رمضان میں اس رمضان کو گزاروں گا، اور سب سے بہترین رمضان میں بھی آخری عشرے کے ان 8 دنوں کو میں گزاروں گا، 7 دنوں کو گزاروں گا۔ اگر آدمی یہ تہیہ کر لے، یہ نیت کر کے اٹھے، تو پھر یقیناً اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے۔ تو گویا میری زندگی کے سب سے بہترین دن مجھے ان دنوں کو بنانا چاہیے، اس عشرے کو بنانا چاہیے، اللہ کو راضی کر کے اپنی مغفرت کا سامان آدمی کو اس میں کر لینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اتاکم
رمضان شہر مبارک وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمها فقد حرم الخیر. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد حرم الخیر کلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جیسے ہی رمضان کا مہینہ آنے لگتا مبارکبادی دیتے، کہتے کہ رمضان کا مہینہ تمہارے لیے مبارک ہو، تمہارے درمیان رمضان کا مہینہ آ رہا، لیکن یاد رکھنا اس میں ایک ایسی رات ہے جسے اللہ رب العالمین نے 1000 مہینوں سے افضل بنایا. اس رات میں عبادت وہی آدمی کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اور جو آدمی اس رات کی عبادتوں سے محروم کر دیا گیا فقد حرم الخیر کلہ، گویا کہ وہ مکمل طور پر کمپلیٹلی وہ آدمی خیر سے محروم ہو گیا. یعنی جو اللہ رب العالمین نے بھلائی رکھی ہے انسان کے لیے اس سے کمپلیٹلی آدمی خالی ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کتنا بد نصیب ہوگا جو آخری عشرے کو پائے، آخری عشرے کی راتوں کو پائے، لیکن راتوں کو جو ہے بزنس میں یا پھر جو ہے نیند کے ساتھ یا پھر کھانے پینے میں اور موج مستی کرنے میں گزار لے. حقیقت میں وہ آدمی بہت ہی بد نصیب آدمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا وہ رمضان کے مکمل خیر سے محروم کر دیا جا سکتا ہے جو آدمی آخری عشرے کی راتوں کی عبادت نہیں کرتا. تو حاضرین، ان جو ہے بنیادی باتوں کے بعد میں آپ کے سامنے جلدی کچھ جو ہے آخری عشرے کی جو عبادتیں اس کو ایک مرتبہ آپ کے سامنے یاد دلانا چاہتا ہوں، تاکہ ہم وہ عبادتیں کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. جو عبادتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کر کے دکھایا ایسی عبادتیں ہمیں کرنی چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ کہ ان 10 راتوں کو بھی جاگ کر عبادت کرنا چاہیے. بہت ہی افضل ترین راتیں ہیں یہ آخری عشرے کی 10 راتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر. ذی الحجہ کے 10 دن جو آتے ہیں نا، پہلے 10 دن، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے سال کے 12 مہینے کے دنوں میں یہ 10 دن سب سے افضل ترین دن ہیں، سب سے افضل ترین دن ہیں. یہ جو ہے 10 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور رمضان کے آخری عشرے کے یہ دن بھی بڑے افضل ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ترین دن ایام العشر سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور 10 راتیں دن کے مقابلے میں 10 راتیں آخری عشرے کے رمضان کے آخری عشرے کے افضل ہیں. راتوں کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ رمضان کی آخری راتیں افضل ہیں دن کے مقابلے میں، اور دن کے حساب سے دیکھا جائے تو ذی الحجہ کے 10 دن جو آنے والے ہیں وہ زیادہ افضل ہیں رات کے مقابلے میں. اسی لیے ہماری عبادتیں دن کے مقابلے میں رات میں زیادہ ہونی چاہیے. ہمارا ایک منٹ رات کا اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے. تو گویا پہلی بات جو میں آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ کہ ہمیں 10 راتوں کی بھی عبادت کرنی چاہیے. 10 راتوں میں بھی اللہ کی عبادت میں ہمیں گزارنا چاہیے، جن میں سے 2 راتیں ہم نے گزار لی. حاضرین، دوسری بات یہ کہ جو آدمی 10 راتیں جاگ نہیں سکتا، عبادت کرنے میں اپنے آپ کو مکمل طور پر نہیں لگا سکتا، انہیں کم از کم 5 راتوں کو جاگنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی میں وہ رات رکھی گئی ہیں، اسی کی طاق راتوں میں تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لیلۃ القدر کا نام کی جو رات ہے اسے تم آخری عشرے کی 10 راتوں میں تلاش کیا کرو، اس کو ڈھونڈو. آخری عشرے کی 10 راتوں میں سے 5 راتوں میں طاق راتوں میں اسے تلاش کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنے کا حکم دیا. اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس میں یہ رات اتنی عظیم رات رکھی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین ان 5 راتوں میں چھپانے کے بجائے اس رات کو اگر اللہ رب العالمین سال کے 12 مہینے میں بھی رکھ دیتا،
یعنی یہ کہتا کہ ایک عقل مند بندے کو چاہیے کہ وہ سال کے 12 مہینے کی راتوں کو عبادت کر کے اسے حاصل کرے، تو ایک اللہ کا بندہ جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارتا ہے، وہ بندہ سال کے 12 مہینے بھی اگر راتوں کو زندہ کر کے، یعنی راتوں کو جاگ کر کے عبادت کرتا، تو اس کی حقیقت میں اس کی فضیلت اسے معلوم ہوتی ہے، اسی لیے وہ جاگ کر عبادت کرتا۔ لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ نے اس کو رمضان کے مہینے میں رکھا، اور اس میں بھی آخری عشرے میں رکھا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے صرف 5 راتوں میں سے سمیٹ کر کہا کہ تم سال کے 12 مہینے کی راتوں کو سونے کی فکر کرو اول مرحلے میں، پہلی مرحلے میں، لیکن 5 راتوں کو اللہ کی عبادت میں تمہیں گزارنا چاہیے، 5 راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزار کر اللہ کے لیے قربانی دینی چاہیے، اس لیے کہ یہ رات اتنی افضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، اس رات کو بتانے کے لیے کمپلیٹ سورت ہی نازل کر دی، ایک پوری سورت نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بات کہی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، گویا 80 پر 3 سال سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ صحابہ اکرام نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، کہا اللہ کے نبی، پہلے لوگوں کی عمریں 200 سال، 500 سال، 1000 سال ہوا کرتی تھیں، تو گویا وہ لوگ دنیا میں رہ کر کے عبادت بھی زیادہ کرتے تھے، نیکیاں بھی زیادہ کر کے وہ لوگ چلے گئے ہیں، گویا وہ ہم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہم سے زیادہ اجر پا جائیں گے، اور ہماری عمریں تو آپ نے کہہ دی 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان بس، اکثر و بیشتر لوگ، میری امت کے لوگ 60 سے 70 سال کے درمیان چلے جائیں گے، اور جو لوگ 70 سال سے زائد زندہ رہ جائیں گے، یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا ان کے ساتھ فضل ہوگا۔ اسی لیے حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ اکرام نے کہا تو اللہ رب العالمین نے سورت ہی نازل کر دی، کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ان سے کہیے کہ وہ ایک رات کو حاصل کرنے کے لیے جاگیں، عبادت کریں، 1000 مہینے کھڑے ہو کر کے عبادت کرنے کا ثواب اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اس رات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، 5 راتوں کو جاگ کر کے۔ بہرحال اللہ رب العالمین کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، کتنی تعداد میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے زمین پر کنکر ہیں اتنے فرشتے اللہ رب العالمین کے زمین پر اتر جاتے ہیں، گویا ان بندوں کو ڈھانپ لیتے ہیں جو بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے اوقات کو گزار لیتے ہیں، ان پر رحمت کے فرشتے جو ہے اپنے پروں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اسی لیے اس رات کو ہمیں اپنے آپ کو، اپنے اوقات کو اس میں ضائع ہونے نہیں دینا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو اس میں تلاش کرو۔ اسی رات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، اعتکاف بھی اس کی ایک بہت بڑی سنت ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کرنے کے لیے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تاکہ لیلۃ القدر کی رات حاصل ہو سکے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا جس رات کی تلاش میں آپ انتظار کرتے ہوئے اعتکاف کر کے عبادت کر رہے تھے وہ رات ابھی حاصل نہیں ہوئی، وہ رات ابھی آپ کے درمیان آئی نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، صحابہ اکرام بھی دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ جب دوسرا عشرہ ختم ہوا صحابہ اکرام اپنے اپنے بستر لپیٹ کر گھر چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلایا، کہا ابھی جبرائیل میرے پاس آئے، انہوں نے بتایا کہ جس رات کی تلاش میں ہم لگے ہوئے وہ رات ابھی حاصل نہیں ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے اس رات کو آخری عشرے میں رکھا ہے۔ تو اسی لیے جو بھی اعتکاف میں بیٹھے تھے وہ آخری عشرے کی اعتکاف میں بیٹھے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو گویا آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کو رکھا ہے، ہم میں سے ہر شخص اس رات کو جاگ کر کے عبادت کر کے گزارنا چاہیے۔ تیسری جو سنت ہے یا تیسری جو عبادت ہے، ہم نے کہا اعتکاف کی عبادت ہے۔ اعتکاف بہت عظیم عبادت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار اپنی زندگی بھر اس میں اعتکاف کرتے رہے رمضان میں، اور آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات یعنی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ اس کی اہمیت اور فضیلت کو بتانے کے لیے یہ بات کافی ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے لگاتار اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف ایک عظیم سنت ہے، جو پورے 10 راتوں کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ اہل علم نے احادیث کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ آدمی کم از کم کتنا اعتکاف کر سکتا ہے۔ 10 دن کا یہ اعتکاف اعتکاف ہے، سنت مؤکدہ ہے، لیکن آدمی اس سے کم وقت بھی پاتا ہے تو اسے اعتکاف کرنا چاہیے۔ کم سے کم 1 دن اور 1 رات کا بھی اعتکاف آدمی کر سکتا ہے، جسے جتنا میسر ہو۔ ضروری نہیں کہ وہ پورے 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتا ہے تو نہ کرے، ایسا نہیں، بلکہ اگر کسی کے پاس 3 دن 5 دن وقت ہے نکالنا چاہیے۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو آدمی پوری طرح جو ہے اپنی ذمہ داریوں سے فری ہے، اسی آدمی کو اعتکاف بیٹھنا چاہیے، ایسی بات نہیں۔ بلکہ اگر ہم اپنی زندگی کے سال کے 12 مہینے بزی ہیں تو ان 10 دنوں کو نکال کر اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں، یقیناً یہ بہت ہی اہم عبادت بن جاتی ہیں۔ بہت سارے نوجوانوں کی زندگیاں بدلنے کے لیے اعتکاف کی سنت کافی ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات ایسے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں نوجوان کہ جس سے لگتا ہے کہ زندگی بھر یہ اس سے نہیں نکلیں گے، لیکن اعتکاف کا ایفیکٹ ان کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہ زندگی بھر اس گناہ سے ایسے توبہ کرتے ہیں کہ اس گناہ کی طرف پھر پلٹ کر نہیں جاتے۔ اس لیے یہ اعتکاف کی یہ سنت بڑی عظیم سنت ہے، اس عشرے میں یہ بھی ہونی چاہیے۔ اگر ہم 10 دن کا نہیں کر سکتے ہیں، اس سے کم کا جتنا کر سکتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس اعتکاف کی سنت، عظیم سنت کو کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو وقت اللہ رب العالمین دے رہا ہے، جوانی میں دے رہا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دین کی توفیق دیتا ہے، عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ اسی لیے زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ تو مجھ سے اعتکاف ہونا چاہیے، 10 دن کا اعتکاف۔ میں یہ تہیہ اگر کر لوں گا، میں اگر یہ ارادہ کر لوں گا تو ضرور اعتکاف کرنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ تو حاضرین، یہ تیسری سنت اور تیسری عظیم عبادت ہے جسے کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کے راتوں میں خصوصاً قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رمضان بھر سناتے ہی تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے 1 مرتبہ سنتے 1 مرتبہ سناتے، لیکن کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ قرآن کی فضیلت پر بہت ساری احادیث اور بہت ساری آیات سن چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں دیتا ہے۔ اور لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یہ مت سمجھو کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ایک ورڈ ہے، ایسا نہیں، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ یہ عام دنوں کی بات ہوئی، لیکن جب رمضان میں اس کا کئی گنا بڑھا کر اللہ رب العالمین ثواب دیتا ہے تو اس کا اندازہ ہم نہیں کرتے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے بات لکھی ہے کہ اگر آدمی شارٹ ٹائم میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرے۔ قرآن کریم کی کثرت سے آدمی کو تلاوت کرنا چاہیے۔ اس میں بے حساب نیکیاں آدمی اپنے کھاتے میں لکھ سکتا ہے، اپنے رجسٹر میں لکھوا سکتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے آپ کو معمور کرنا چاہیے۔ اگر آپ رمضان کے ان 2 عشروں میں ملا کر 1 قرآن ختم کر رہے تھے تو آپ کو آخری عشرے میں 1 قرآن مکمل ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے 10 پارے پڑھے تھے تو پھر یہ آخری عشرے کی ان بچے کچھ دنوں میں، بچے کچھ ایام میں آدمی کو مزید محنت کرتے ہوئے مکمل قرآن ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آدمی کو پہلے ٹارگٹ بنانا چاہیے۔ یاد رکھیں، جب تک آدمی کے پاس ٹارگٹ یا گول نہیں ہوگا، آدمی کامیابی کی طرف حرص، طمع کے ساتھ، ایک لگن کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ نہیں چل سکے گا۔ اسی لیے آدمی کو اس میں کسی بھی لیے، یعنی آدمی دنیا کے لیے بہت کچھ پلان کرتا ہے، آخرت کی کھیتی کے لیے آدمی کو حقیقت میں پلان کرنا چاہیے۔ یہی تجارت اللہ تعالیٰ نے کہا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایسے مصروف ہونا چاہیے کہ تمام چیزوں سے ہٹ کر اللہ رب العالمین سے کم از کم ان آخری عشرے میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ تو حاضرین، ایک اور عبادت جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنا چاہیے۔ اسی طرح ذکر و اذکار سے اپنے آخری عشرے کے ان دنوں کو بھی اور راتوں کو بھی معمور کرنا چاہیے۔
ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، اپنے شاپ میں بیٹھے ہیں، ہمیشہ اپنی اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہماری زبان تر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ اس زمین پر اگر زندہ انسان کو دیکھنا چاہتے ہو، اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے اندر اللہ کے ذکر کی عادت ہے تو تم زندہ ہو، اور اگر تمہارے اندر اللہ کے ذکر کی عادت نہیں ہے تو پھر تم چلتے پھرتے مردہ انسان ہو، چلتے پھرتے بس ایک لاش ہو، ورنہ اس سے بڑھ کر تمہارے اندر کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے اذکار کو کثرت سے کرنا چاہیے، رات کے حصے میں بھی جب تک ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھنا چاہیے، اور جب ہمیں جو ہے اکتاہٹ ہونے لگے، نیند آنے لگے، چلتے پھرتے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ کچھ دیر ہم ریفریشمنٹ کے لیے چلے گئے، وہاں بیٹھے بیٹھے اٹھے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہماری پوری رات میں یا بچے کچے ان دنوں میں ایک بھی ہماری جو ہے زبان سے غلط بات نہیں نکلنا چاہیے۔ فلاں کی چغلی کیے، فلاں کی کمنٹ کر دے، فلاں کے بارے میں جو ہے اس کا میٹر لے کر بیٹھ گئے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ میری راتوں کا کوئی ایک ایسا لمحہ، کوئی ایک میری زبان سے ایسی بات نہ نکلے جس سے اللہ رب العالمین راضی نہ ہو یا جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہو، اس لیے کہ اس میں آدمی کو اتنا احتیاط کرنا چاہیے۔ سلف کہا کرتے ہیں کہ ہم اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، راتوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے نیکیوں کا، اس لیے کہ اس میں فرشتے اس قدر اترتے ہیں کہ سال بھر کبھی اللہ رب العالمین کے اتنے فرشتے زمین پر نہیں آتے۔ اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کتنا ہے، یعنی فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ نہیں جانتا۔ آپ اتنا سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ اس زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں جتنے کنکر ہیں، تو پھر اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے کہ کتنے رحمت کے فرشتے اتر رہے ہیں۔ اس لیے میری زبان سے کوئی گناہ کا لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ حاضرین، اس کے علاوہ آدمی کو کثرت سے جو کام کرنا چاہیے وہ دعا ہے۔ دعا کا ذکر رمضان سے بڑا اس کا خاص گہرا تعلق ہے، دعا کا گہرا تعلق ہے رمضان سے۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ مجھے رمضان میں نفل نماز اور خاص کر آخری عشرے میں نفل نماز سے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے زیادہ مجھے بہتر لگتا ہے کہ میں دعاؤں میں اپنے آپ کو مصروف رکھوں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو فرشتے اتر رہے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ نیک بندوں اور اللہ تعالیٰ کے عبادت کرنے والے بندوں کو رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے قضا و قدر کے فیصلے لے کر نازل ہوتے ہیں اس رات میں، یعنی میری تقدیر کے فیصلے ان راتوں میں ہو رہے ہیں۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو کثرت سے اس میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا چاہیے، اللہ سے اپنا کنیکٹ کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنے تعلق کو مضبوط کر کے اللہ رب العالمین سے اپنے قضا و قدر کے فیصلے کو اگر ہم بدلنا چاہیں تو دعا ہی ہے جو ہمارے قضا و قدر کو بدل سکتی ہے۔ ہمارے جو ہے قسمت میں اگر برائی لکھی ہے تو اسے اللہ رب العالمین تبدیل کرتا ہے نیکیوں سے، کوئی پریشانی لکھی ہے اللہ رب العالمین سہولت سے اسے جو ہے تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے ان راتوں میں ایک لمبا حصہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانے میں لگانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے آہوزاری میں لگانا چاہیے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، آخری عشرے کی جب آپ نے اتنی فضیلت بیان کی ہے، اس کی راتوں کی اتنی فضیلت جب بیان کی ہے، تو اللہ کے نبی یہ بتا دیجئے کہ اس میں مجھے کیا دعا کرنا چاہیے کہ جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھلائی؟ جی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کتنی عظیم دعا ہے۔ اللہ رب العالمین سے بندہ کہتا ہے اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بے حساب دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو بتا سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت بھی، کرم بھی، رحم بھی، اللہ تعالیٰ کی جنت بھی حاصل ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی معافی کے بعد۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 سینٹنس سکھائے،
تاکہ ایک جو عربی نہ جانتا ہو یا کم سے کم پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو، اس آدمی کو بھی بآسانی یہ الفاظ استعمال ہو سکیں، آسانی سے یہ دعا پڑھ سکیں۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسے کثرت سے اس کا ورد کیا کرتی تھیں، کثرت سے دعا پڑھا کرتی تھیں۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہماری اس رات میں کم از کم 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین سے اگر میں 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں تو کیا اللہ رب العالمین ایسا ظالم ہے کہ میرے زبان سے 1000 مرتبہ نکلے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو بکر، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہتا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے اور ٹھیک اچھی طرح وضو کرتا ہے، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، وہ اچھی طرح وضو کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ، اور پھر اللہ رب العالمین سے کہتا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 فیصلے لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 فیصلے لکھ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں انظروا الی عبادی، میرے اس بندے کی طرف دیکھو جس نے یہ سمجھا ہے اتنے گناہ کرنے کے باوجود اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہے، اور اسے یہ بات معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اسے معاف کرنے والا ہے، اس کا ایک رب ہے جو اسے معاف کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے اسے معاف کر دیا، تم گواہ رہنا۔ دوسرا اعلان اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے، بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے، بندے اعمل ما شئت، اب تو نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، لیکن اب اس کے بعد چاہے جو چاہے عمل کر، یعنی یہ کہ کتنی بھی نیکیوں کے عمل کرتے جا، تیرے لیے جنت کے میں درجات بلند کرتے چلے جاتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ توبے کے پورے شرائط کے ساتھ آدمی اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو حقیقت میں اللہ رب العالمین ایسے بندے کے لیے 2 وعدے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے دعاؤں میں ایک بڑا حصہ میرا اور آپ کا گزرنا چاہیے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مولوی صاحب سے دعا کروانا چاہیے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی پریشانی ہو تو ہی مجھے دعا کرنا چاہیے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی ضرورت ہو تو ہی ہمیں دعا کرنا چاہیے، کہ نہیں۔ اہل علم نے دعا کی 2 قسمیں بیان کی، ایک ہے دعاء السؤال، دوسرا ہے دعاء العبادہ۔ آدمی ایک تو ضرورت پر دعا کرتا ہے، پریشانی ہو تب دعا کرتا ہے، یہ تو ہونا ہی چاہیے، لیکن بلا ضرورت بھی آدمی کو دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دعا عبادت ہے اور افضل ترین عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری جو عبادتیں تم کرتے ہو اس میں ایک چیز دعا بھی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو بھی مجھ سے دعا کرنے سے اعراض کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، یہاں عبادت کا معنی دعا کا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو لوگ مجھ سے دعائیں نہیں کرتے، ان قریب میں انہیں جہنم میں داخل کروں گا۔ کتنی بڑی اللہ رب العالمین عذاب کی خبر سناتا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے ایسے لوگوں سے جو دعا نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غضب اللہ علیہ اذا لم يدع، غضب اللہ علیہ، اللہ رب العالمین سے جو لوگ دعائیں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ بندوں کا معاملہ یہ ہے کہ بندوں سے جب ہم مانگتے ہیں تو بندے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، اور رب کا معاملہ یہ ہے، رب کی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ رب نہ مانگنے سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں دعا عبادت کے طور پر بھی کرنا چاہیے، دعا اپنی ضروریات کے لیے بھی کرنا چاہیے، یہ بات ہم اور آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ حاضرین، جو بھی دعا آدمی کرتا ہے، بندہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہر حال میں قبول کرتا ہے، لیکن اس کے لیے 3 کنڈیشن ضروری ہیں۔ بہت سارے لوگ زندگی بھر دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری دعائیں تو قبول ہوتی ہی نہیں، میری دعائیں مجھے لگتا ہی نہیں کہ میری دعا قبول ہو رہی ہیں۔ اسی لیے آدمی کو یہ بات جان لینا چاہیے کہ دعائیں قبول ہوں گی، اس کے لیے کنڈیشنز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ 3 کنڈیشنز احادیث کی روشنی میں اہل علم نے ذکر کی، اسی 3 کنڈیشن کو ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دعا ایک بہت ہی اہم عبادت ہے، اسی لیے اسے ہمیں جو ہے اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عبادتوں کو قبول کروانے کے لیے
تمہیں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے کے لیے یہ دعا بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جب آدمی کمزور ہو جاتا ہے تو اس کا بہت بہترین سہارا ہے دعا، اس لیے دعا آدمی کو کرنا چاہیے 3 کنڈیشنز کے ساتھ۔ آدمی اللہ رب العالمین ہر بندے کی دعا تو سنتا ہے، لیکن قبول ان لوگوں کی کرتا ہے جو شرائط کے ساتھ، کنڈیشنز کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں۔ ورنہ اللہ رب العالمین تو آپ کی زبان سے نکلنے سے پہلے آپ کی ضروریات کو بھی جانتا ہے، آپ کی پریشانیوں کو بھی جانتا ہے، آپ کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہیں، کیا خواہشات ہیں، سب کچھ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ لیکن دعا پورے آداب کے ساتھ، پورے ڈسپلین کے ساتھ، پورے کنڈیشنز کے ساتھ ہماری دعا ہونی چاہیے۔ بنیادی طور پر بیسیکلی آدمی کے لیے 3 کنڈیشنز بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلا کنڈیشن اکل حلال ہو، یعنی حلال کی کمائی کھائے، حرام سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ یہ بہت بڑی کنڈیشن ہے، یہ اتنی بڑی کنڈیشن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہارے لیے حلال چیزیں رکھی انہی کو کھاؤ، تبھی تمہاری عبادتیں قبول ہوں گی، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، ورنہ تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھنے کے بعد ایک مثال ذکر کی، ایک ایگزامپل دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں اکل حلال یعنی حلال روزی کتنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اشعث اغبر یمد یدیہ، کہ ایک آدمی اللہ رب العالمین کے کعبۃ اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کعبۃ اللہ تک پہنچتا ہے، کیسے؟ سفر کر کے، اپنے اونٹ پر چل کر کے، اپنے آپ کو تھکا کر کے، اس کے بال پرا گندہ ہیں، اس کے کپڑے گندے ہیں، اس کے جو ہے اپنے آپ کا اسے کوئی لحاظ نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے۔ ایسا بندہ اللہ رب العالمین کے دربار میں جاتا ہے کعبۃ اللہ میں، اور اس کے پردے کو لٹک کر بھی اگر وہ دعا کریں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، ایسے بندے کی دعا ہم کیسے قبول کریں؟ وَأَكْلُهُ حَرَامٌ وَمَأْكُلُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ اس نے کھایا وہ حرام کا تھا، جو کچھ اس نے پیا وہ حرام کا تھا، جو کچھ وہ پہنا ہوا ہے وہ حرام کے کپڑے تھے، اور جو کچھ اس سے غذائیں دی گئیں، جو کچھ وہ اپنی زندگی کو پالتا رہا، اپنی زندگی میں اپنے خون جو دوڑ رہا ہے اس کے بدن میں، یہ حرام کے مال سے پل رہا خون ہے۔ تو فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، ایسے بندے کی دعا میں کیسے قبول کروں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جہاں کعبۃ اللہ کے پاس، جہاں ہر سیکنڈ، ہر قدم پر دعائیں قبول کی جاتی ہیں، وہاں بھی اگر اللہ رب العالمین ہماری دعائیں قبول نہ کرے تو دنیا کا کون سا ایسی جگہ ہے، کون سی ایسی پلیس ہے جہاں اللہ رب العالمین ہماری دعائیں سن سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سب سے پہلی کنڈیشن یہ کہ حلال کھائیں، حرام سے بچیں، دوسروں کو دھوکہ دینے سے بچیں، جھوٹ سے بچیں۔ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ سود سے آدمی کو اپنے آپ کو پوری طرح پاک کر لینا چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ سود کے دھندے میں پھنسے ہوئے ہیں کسی نہ کسی شکل۔ تو بہرحال پہلی کنڈیشن بہت لمبی ہو گئی کہ آدمی کو اکل حلال کھانا چاہیے اور حرام سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، تبھی اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے میں ایسے لوگوں کی دعائیں ہر حال میں قبول کرتا ہوں۔ دوسری کنڈیشن یہ کہ ہماری دعاؤں میں اخلاص ہونا چاہیے اور حضور قلب ہونا چاہیے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ جو بھی کام اللہ رب العالمین کے لیے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے، ایسا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو، ایسا کام کریں تو وہ چیز اخلاص کہلاتی ہے۔ گویا ہماری نیت پوری طرح صرف اللہ کو راضی کرنے کی ہو، کسی اور سے مانگنے کی نہ ہو۔ یعنی یہ کہ میں اللہ سے مانگ بھی رہا ہوں، کسی مرشد کی عزت بھی میرے اندر موجود ہے، کسی قبر پرستی کی نیت بھی میں کیا ہوا ہوں، کسی کے لیے میں منتیں بھی مانگ رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں، یہ اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کو اپنا رب مانے، ہر طرح سے اللہ رب العالمین ہی کو کارساز مان کر جب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور حضور قلب ہونا چاہیے۔ حضور قلب یعنی میرا دل حاضر ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ میں دعا کر رہا ہوں، مجھے جو میرے زبان سے آ رہا ہے مجھے ہی نہیں معلوم کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں۔ میں اللہ سے جنت مانگ رہا ہوں، میرا دل میرا خیال، میرا دماغ کسی اور میرے بزنس میں چل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ رب العالمین سے جنت مانگ رہا ہوں، جہنم سے پناہ مانگ رہا ہوں، ایسی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی دعا کرو کہ اس میں تمہیں یقین ہو کہ اللہ رب العالمین تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہے،
تمہارا یقین ہونا چاہیے، تمہارا قلب، تمہارا دل حاضر ہونا چاہیے تمہاری دعاؤں میں کہ تم کیا مانگ رہے ہو، کیا چیز اللہ رب العالمین سے طلب کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین سے تمہارا کانٹیکٹ کمپلیٹلی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ تو دوسری شرط کیا ہوئی؟ اخلاص۔ اور تیسری شرط کیا ہے کہ تیسری شرط آدمی کبائر سے اپنے آپ کو دور رکھ کے فرائض کی پابندی کرے۔ یعنی فرائض کیا ہیں؟ ارکان اسلام کی پابندی آدمی کرتا رہے اور ساتھ ہی ساتھ بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرے، تو اللہ رب العالمین ان 3 کنڈیشنز کے ساتھ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے دعاؤں کے سلسلے میں ان 3 کنڈیشنز کو یاد رکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا چاہیے۔ دعا بڑی اہم عبادت ہے، اسی لیے میں نے اس پر کچھ تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کی۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم جو تراویح قیام اللیل کرتے ہیں یہ بھی بہت اہم ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قیام کرتا ہے، قیام کا لفظ کہا گیا، من صلی لیلۃ القدر نہیں کہا گیا۔ جو آدمی 100 رکعتیں پڑھے، 1000 رکعتیں پڑھیں، 2000 رکعتیں پڑھتے ہیں لوگ، 100 رکعتیں پڑھ کر کہتے ہیں میں نے 100 رکعت پڑھی، 500 رکعت پڑھی، 1000 رکعت پڑھی، غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسے ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں لا تسأل عن حسنہن و طولہن، کتنی بہترین نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے اس کے بارے میں مت پوچھو، کتنی لمبی نماز پڑھتے تھے اس کے بارے میں بھی مت پوچھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ کہتی ہیں۔ تو بہرحال ہمیں قیام کا حکم دیا گیا ہے، نماز کا حکم نہیں دیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی امام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے رات میں قیام کرتا ہے، جب تک امام قیام کرے تب تک قیام کرتا ہے، اسے پوری مکمل رات میں قیام کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اگر آدمی قیام کر لے امام کے ساتھ مکمل طور پر قیام اللیل کی جو نماز ہے تراویح کی پڑھ لے تو اللہ رب العالمین اتنا بڑا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جو ہے خوشخبری دی کہ آدمی رمضان کے بعد تو باجماعت نماز نہیں پڑھتا، لیکن آدمی اگر مکمل رات کی عبادت کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم خوشخبری دی۔ وہ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیا ہے؟ کسے معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری دی کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو رات بھر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ثواب پاؤ گے اگرچہ کہ تم مکمل رات سو رہے ہو۔ جی کوئی بتا سکتے ہیں؟ چلیے یاد رکھیے، زندگی بھر یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جو آدمی عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا گویا اس نے آدھی رات کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیا۔ ومن صلی الفجر فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ، جس آدمی نے فجر کی نماز باجماعت ادا کر لی اگرچہ کہ وہ پوری رات عشاء کے بعد سے فجر تک سوتا رہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ کہتی ہے کہ آپ مکمل رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا ثواب حاصل کریں گے اگر آپ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت کا اہتمام کریں گے۔ تو زندگی بھر ہر نماز کو باجماعت پڑھنا چاہیے، لیکن عشاء اور فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی اہمیت میں سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ آپ میں سے ہر شخص یہاں جو بیٹھے ہیں اتنی دیر کچھ نہ کچھ باتیں یہاں سے لے کر جائیں، اور زندگی بھر جو پیغام ہم نے دیا ہے، جو پیغام بھی جو دین کے حوالے سے دیا جاتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کے ذہنوں میں محفوظ رکھیں، عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ لیکن 2-4 باتیں میں نے ہائی لائٹ کر کے اس لیے بتایا تاکہ ہمیں زندگی بھر یاد رہ سکیں، سوال کر کے اس لیے میں نے بتایا تاکہ آپ میں سے ہر شخص یاد رکھے اور اس کا حریص ہو جائے، اس کی طمع آدمی کو کرنا چاہیے کہ میں ہر حال میں ایسا کر کے رہوں گا، مجھے مکمل رات کی عبادت کا ثواب چاہیے تو مجھے عشاء اور فجر کی نماز باجماعت، مجھے بھی اپنے بچوں کے ساتھ آ کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کے راہ میں آدمی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس لیے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے عبادتیں کی ہیں، رمضان مبارک کی عبادتیں،
جو کچھ ہم نے صدقات و خیرات کیے ہیں، جو کچھ ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، جو کچھ ہم نے قیام کیا ہے، جو کچھ قرآن کی تلاوت ہم کرتے رہے ہیں، اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائیں۔ ہم جو کچھ صدقات و خیرات، زکوٰۃ وغیرہ جو بھی جس شکل میں بھی ہم نے بندوں کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ان تمام خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ جو لوگ بھی عمرے میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمرے کو حج کا ثواب اللہ رب العالمین عطا کریں، اور اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں میں ہمارا جو ہے حصہ عطا فرمائیں، انہیں صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ واپس اپنے وطن لوٹائے۔ اللہ رب العالمین ہماری جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں اسے قبول فرمائیں۔ بقیہ جو کچھ ہمارے درمیان بچے کچھ 7 دن 8 دن ہیں، اپنی زندگی کے سب سے بہترین دن کے نام سے ہمیں گزارنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔